السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم مرزا غالب کی جو غزل تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. اس کا پہلا شعر ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل، بلبل کے کاروبار میں ہیں خندہ ہائے گل. اس میں ہلاک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے انہوں نے مٹا ہوا، عشق میں ختم ہو چکا ہوا، یا بہت زیادہ کسی کا شوقین یا عاشق کہہ لیجئے. اور فریب وفائے گل کا مطلب یہ ہے کہ پھولوں کی جو جھوٹی وفا ہے اس کے دھوکے میں آئے ہوا. اور بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل کا مطلب یہ ہے، خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو اور خندہ ہائے کہتے ہیں ہنسیاں، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ ہنسنا. اور بلبل کا کاروبار تو آپ جانتے ہیں کہ شعراء کس معنوں میں لیتے ہیں کہ بلبل جو ہوتی ہے وہ عشق کرتی ہے اور پھولوں سے اور اپنا رونا پیٹنا کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، تو وہ جتنی پریشان ہوتی ہے پھول جو ہے اتنے زیادہ ہی ہنستے ہیں. اب بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. شعر کا مطلب ہے کہ بلبل کی حالت دیکھیے کہ وہ پھولوں کے عشق کے فریب میں اپنی جان دے چکی ہے، مر مٹی ہے. اور پھول وفاداری کریں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھول حسین ہے اور بلبل کا عشق جو ہے وہ بہت وفادار ہے، تو حسن اور وفا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ بلبل کی ایک طرح کا دھوکہ کھانا ہے، یہ حماقت ہے کہ پھولوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ غریب کے کاروبار یعنی عشق کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور بلبل جو ہے وہ ان سے عشق کیے چلی جا رہی ہے. تو پھولوں کے کھلنے کو ان کا خندہ یعنی ہنسی قرار دیا ہے، اور جو ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ ہنسی بلبل کی نادانی اور بے وقوفی پر ہے کہ پھولوں کی محبت میں مٹی جا رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم نے خوب فریب دیا. تو ایک لحاظ سے ہر عشق کی کیفیت یہی ہے کہ حق ناشناس لوگ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، خواہ اس عشق کا تعلق کسی فرد سے ہو یا کسی مقصد سے ہو. مطلب کوئی آدمی اگر کوئی مقصد دے کر چلتا ہے تو شروع میں لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کام کرنے چلے ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اب آئیے اس کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل کا اصل میں مقصد کیا ہو سکتا ہے. گل اگر آپ لوگوں کو لے لیجئے اور بلبل کا کاروبار آپ کسی آدمی کا کوئی ایسا مقصد دے لیجئے جس سے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا فریب ہے. دنیا کے لوگ دیکھیے، جب تک کوئی آدمی کسی کام میں جب وہ کام شروع کرتا ہے تو اس وقت لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہی لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور بڑی اس کو داد اور تحسین دینے لگتے ہیں. تو آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ آزادی نسیم مبارک کے ہر طرف ٹوٹے پڑے ہیں حلقہ دام ہوائے گل. آزادی تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور آزادی نسیم مطلب ہوا کا آزاد ہو جانا. اور حلقہ دام ہوائے گل، حلقہ تو آپ جانتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو کسی بھی جال کے اندر جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حلقے، جن سے کہ ایک جال مکمل طور پر بنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ. تو وہی کہتے ہیں کہ یہ جو نسیم ہے، جو ہوا ہے، اس کے لیے آزادی مبارک ہو، کیونکہ پھولوں کے اشتیاق میں یا ان کی آرزو میں جو جال بچھا ہوا ہے اس کے حلقے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. اس شعر میں دو چار باتیں ذرا سوچنے کی بھی ہیں. ایک تو کہ پھولوں کے اشتیاق اور آرزو کا جو جال بچھا ہوا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہار آئی تھی، اور بہار میں پھولوں کی کثرت ہوتی ہے اور لوگ شوق سے پھول دیکھنے بھی آتے ہیں. اب اس جال کے جو حلقے ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہار آئی چلی گئی اور اب اس کی جگہ خزاں آ گئی ہے. تو جب پھولوں کی کثرت تھی تو نسیم کو پابندی سے ان کی خدمت کرنا پڑتی تھی، کیونکہ نسیم چلتی ہے تو وہ اس سے کھلتے ہیں
اور ہوا میں ہلتے ہیں، اور نسیم جو ہوتی ہے یعنی ہوا وہی ان کی خوشبو ہر جگہ لے کر جاتی ہے۔ تو جب پھول ہی نہ رہے تو نسیم کے لیے بھی یہ پابندی ختم ہو گئی، لہذا فرمایا کہ اسے مبارک ہو بھائی یہ آزادی کہ وہ جہاں چاہے جس طرف چاہے چلی جائے، اور جال کے حلقے ٹوٹ جائیں تو وہ اس قابل رہتا ہی نہیں ہے کہ شکار اس میں پھنسے۔ تو نسیم جو ہے، ہوا جو ہے، وہ اس لحاظ سے بھی آزاد ہی سمجھی جائے گی۔ اب آئیے اگلا شعر ہے کہ جو تھا سو موج رنگ کے دھوکے میں مر گیا، اے وائے نالائے لب خونی نوائے گل۔ اس میں اگر آپ اس کے لغوی معنی دیکھیں تو لب خونی نوا کا مطلب ہے کہ وہ ہونٹ یا وہ لب جن سے جب صدا نکلتی ہو تو وہ خون سے بھری ہوئی ہو، مطلب انتہائی دکھ کے عالم میں اس میں سے آواز نکلتی ہے ان ہونٹوں میں سے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ شعر جو ہے یہ دنیا کے لوگوں کے لیے کہا گیا، اور یہ ایک حقیقت پر مبنی شعر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جسے دیکھو وہ رنگ کی طرف، رنگین چیزوں کی طرف متوجہ ہے اور اس کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آئے وہ نالا، پھول کی وہ چیخ کسی نے سنی نہیں جو لہو بھری صدا بلند کرنے والے لب پہ جاری تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ظاہری چیزوں میں الجھا ہوا ہے، انہی چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن حقیقت پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ اب پھول کے اندر سے بھی ایک خون بھری آواز بلند ہو رہی ہے اور اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے، اور سب لوگ ظاہری رنگ پر مٹے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ محض دھوکہ ہے، جادو ہے، طلسم ہے، جو بہت ہی جلد ٹوٹ بھی سکتا ہے، بلکہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ ایجاد کرتی ہے اسے تیرے لیے بہار، میرا رقیب ہے نفس عطر سائے گل۔ اب یہ اس میں ایک لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا ابھی، نفس عطر سائے گل، پھول کا وہ عطر جو ابھی عطر یعنی جس سے سانس بھری ہوئی ہو، یعنی کوئی سانس لے اور اس کے اندر سے پھول کی خوشبو آئے، تو اس کو انہوں نے عطر سائے گل کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب، میں جانتا ہوں کہ بہار نے پھول صرف تیرے لیے پیدا کیے کہ تو ان سے کام لے، مثلا ہار بنا کے گلے میں ڈال لے، اپنے بالوں میں لگا لے، بستر پر بچھا دے، ان کی خوشبو سونگے، ان سے نکلا ہوا عطر اپنے جسم پر مل لے۔ تو یہ تیرے لیے انہوں نے جو کچھ بھی ہے وہ بنا ہے، پھول بنے ہی تیرے لیے ہیں کہ تو جس مقصد کے لیے چاہے کہ ان کو استعمال کرے۔ اور اس طرح جو یہ عطر ہے یہ میرا رقیب بن گیا ہے، اور مجھے اس کی حالت پر رشک آ رہا ہے کہ وہ ہر وقت تیرے ساتھ رہتا ہے اور میں تجھ سے دور ہوں۔ اب اس کا آخری شعر ہے، غالب مجھے ہے اس سے ہم آغوشی کی آرزو، جس کا خیال ہے گلے جیب قبائے گل۔ یہ اس میں کچھ اتنا مشکل تو نہیں ہے، قبا تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، پہننے کا لباس ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غالب مجھے اس محبوب سے ہم بغل ہونے کی یا ہم آغوش ہونے کی آرزو ہے کہ جس کا خیال بھی پھول کی جیب قبا کے لیے ایک آرائشی پھول کی حیثیت رکھتا ہے۔ عام اصل میں طریقہ یہ ہے کہ قبا کی زینت، اور یعنی جو لباس ہوتا ہے اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس میں مختلف مقامات پر پھول کاٹ لیے جاتے ہیں۔ تو غالب کا محبوب ایسا ہے جس کا خیال اور تصور جو ہے وہ پھول کی قبا کے لیے زینت کا باعث بنتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی مرزا غالب کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ۔